آج بھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا؟ اگر ہاں، تو کیا اس کا اثر وحی پر بھی ہوا؟ آج ہم صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں اس پورے واقعے کی حقیقت جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور جادوگر کہا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ یہ بات سن کر بعض لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ البتہ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جادو کا اثر کس حد تک تھا اور کس حد تک نہیں تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ بات بعض یہودی قبائل کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اہل کتاب کے حسد اور دشمنی کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی ماحول میں ایک شخص جس کا نام لبید بن عاصم تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے کیا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس جادو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کنگھی، اس میں موجود چند بال اور نر کھجور کے شگوفے کا استعمال کیا گیا۔ پھر ان چیزوں کو ایک پرانے کنویں جسے بیر زروان کہا جاتا تھا، اس میں رکھ دیا گیا۔ یہ تمام تفصیل صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ لیکن اس وقت کسی انسان کو معلوم نہیں تھا کہ جادو کہاں رکھا گیا ہے۔ یہ راز صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ ناظرین، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی دنیاوی کام کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے۔ ائمہ اسلام نے واضح کیا ہے کہ یہ اثر صرف دنیاوی معاملات تک محدود تھا، وہی قرآن، شریعت اور دین کی تبلیغ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پہنچانے میں مکمل حفاظت عطا فرمائی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ بار بار دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد دو فرشتے آئے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا قدموں کی طرف۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا گیا، جادو کس نے کیا ہے؟ جواب ملا، لبید بن عاصم نے۔ پھر پوچھا گیا، جادو کس چیز میں کیا گیا؟ جواب آیا، کنگھی، بالوں اور نر کھجور کے شگوفے میں۔ پھر بتایا گیا کہ وہ سامان بیر زروان میں موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت سے آگاہ فرما دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیر زروان تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کنویں کا پانی گویا مہدی کے نچوڑ کی طرح تھا، اور اس کے کھجور کے درخت گویا شیطان کے سروں کے مانند دکھائی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے وہ جادو نکال لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، اور میں مناسب نہیں سمجھا کہ اس معاملے کو لوگوں میں اس طرح پھیلاؤں
کہ اس سے فتنہ پیدا ہو۔ ذرا غور کیجیے، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے معاشرے میں انتشار اور فساد پیدا ہو۔ یہ ایک سچے نبی کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں امت کی خیرخواہی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی بھی انسان تھے، انہیں بیماری، زخم، بھوک، غم اور دوسری انسانی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر آزمائش میں ان کی مدد فرماتا تھا۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ کہ اس جادو کا اثر ہرگز وحی قرآن یا دین کی تبلیغ پر نہیں پڑا۔ اس لیے پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دین مکمل امانت و دیانت کے ساتھ امت تک پہنچایا۔ اس لیے کسی مسلمان کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جادو کی وجہ سے دین میں کوئی تبدیلی آئی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ بعض روایات میں سورہ فلق اور سورہ ناس کا ذکر اس واقعے کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اہل علم کے درمیان اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے اتنی بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی عظیم دعائیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ جادو یا نظر بد یا شیطانی وسوسوں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، صبح شام کے مسنون اذکار پڑھنے چاہیے، اور خاص طور پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کا اہتمام کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ غیر شرعی عملیات، تعویذ گنڈوں یا ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کی اصلاح کے لیے اسے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔